نیب لاہور نے علیم خان کو آف شور کمپنی سکینڈل میں اور آمدن سے زائد اثاثوں کی تفتیش کے لیے آج طلب کیا تھا، جس کے لیے وہ جب نیب آفس پہنچے وہاں پر انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر نے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنے خلاف کیسز کا سامنا کریں گے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ علیم خان کی گرفتاری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ تحریک انصاف کا منشور یہ رہا ہے کہ احتساب سب کے لیے، جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ احتساب کے نام پر ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ اب دوسری جانب جہانگیر ترین کے معاملے کی اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف کا رد عمل مختلف رہا ہے۔ اس معاملے پر نااہلی کے باوجود جہانگیر ترین پارٹی سمیت حکومتی اجلاسوں میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں۔ کیا علیم خان کے معاملے پر بھی یہی سب ہوگا آگے چل کر؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اسی سارے معاملے سے متعلق ہمارا آج رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال ہوگا، اس طرح سے ہے: نیب نے پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، یہ کہتے ہیں شیخ رشید۔ علیم خان کی گرفتاری کے بعد سیاسی نقصان آپ کے خیال میں کس کا ہوگا، حکومت کا یا پھر اپوزیشن کا؟ ہمارا پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج ہمیں اینکر پرسن شہزاد اقبال صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، جو اپنا پروگرام جیو پر کرتے ہیں نیا پاکستان کے نام سے۔ جمعے سے ہفتے اتوار تک آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں اور آج سے آپ ہمارے پینل میں بھی شامل ہوں گے۔ شہزاد، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ 10 سال عمر ہے، 25 سینٹ قد ہے۔ یہ ارشاد صاحب نے آپ کو باقاعدہ رپورٹ کارڈ میں اپنے انداز میں ویلکم کہہ دیا ہے۔ اب آپ امید رکھیں کہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے رہیں گے۔ حسن نثار صاحب وہ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی دیر تعریف کرنے دیں۔ آن بیہاف آف ہم سارے اس پینل کی طرف سے، رپورٹ کارڈ کی طرف سے، ایک ٹیلنٹڈ اور ینگ اور انرجیٹک اور کمال کے اچھے ہیومن بینگ کو ویلکم۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ بالکل جی، ہم لوگ اب آغاز کرتے ہیں اور پہلے ہم حسن نثار صاحب کی طرف چلیں گے۔ حسن صاحب، اب آج کے اس اہم معاملے سے متعلق اگر ہم بات کریں، علیم خان کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد آپ کے خیال میں سیاسی نقصان کس کو ہوگا، حکومت کو یا پھر اپوزیشن کو؟ صاحب میرے نزدیک تو اٹس لٹل ٹو ارلی، جب تک کوئی حتمی آخری فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میرا خیال انتظار کر لیں، اس کے بعد فیصلے سنائیں گے ہم بھی۔ فی الحال تو اس بات کی داد کم از کم میں ضرور دوں گا کہ اس بندے نے وداؤٹ ویسٹنگ اے منٹ وہ ریزائن کر دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹھیک، حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہوا تھا ویسے ہی رہے گا کہ اجلاسوں میں شرکت کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ ایک اہمیت ہے ان کی پنجاب میں اور عثمان بزدار صاحب کے لیے بھی کافی وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا آگے اس کو لے کر؟ دیکھیں جی، وہ ایک انگریزی کی ایک سینگ ہے کہ بھیڑیے کے ساتھ شکار کرنا اور جو شکار جو خرگوش ہے اس کے ساتھ بھاگنا۔ میرا خیال ہے تحریک انصاف میں ایک لیول پہ کوئی ایسا کام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے حکومت بنانے کا موقع ملا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹس، تو ایک خاص اسکیم کے تحت کچھ خاص لوگوں کو جو ہے ان کو کھڈے لائن لگانا یا ان کو کسی طریقے سے جو ہے راستے سے ہٹانے کا ایک عمل جاری ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کی تحریک انصاف میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، مطلب کیس ان پوائنٹ جہانگیر خان ترین کا اور علیم خان کا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف میں جب نہیں آئے تھے تو ان کی مال و دولت تحریک انصاف کے پاس آ گئی تھی۔ 30 اکتوبر 2011 میں تحریک انصاف کا جو ریکننگ جلسہ ہوا تھا، جس نے تحریک انصاف کو یکدم زمین سے اٹھا کے 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا تھا، اس کے بارے میں علیم خان نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس جلسے کا خرچہ میں نے اٹھایا۔ اب یہ بات، بلکہ میں نے علیم خان سے کہا تھا کہ وہاں اور بھی چند دوست بیٹھے تھے، تو میں نے کہا علیم خان یہ بات عمران خان سے کہیں کہ ٹی وی پہ بھی بتا دیں، وہاں پوچھیں کہ جلسہ کیسے ہوئے، تو کہتے ہیں میں نے فنڈ جمع کیے، ورکرز نے پیسے دیے۔ تو میں نے کہا عمران خان کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ آپ کے پیسوں کے بارے میں لوگوں کے اندر جو رائے ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے عمران خان کبھی یہ پبلک میں نہیں کہے گا کہ آپ ہمیں فنڈ کرتے ہو۔ اب یہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان نو ڈاؤٹ تحریک انصاف کا سرمایہ تھے اور اثاثہ تھے، اور سرمایہ جو جس پہ اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے وہ سرمایہ بھی، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ علیم خان ایک سمجھدار آدمی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل کا شکار ہے تحریک انصاف کی
جو تحریک انصاف جو پولیٹیکل ترمائل کا شکار ہے پنجاب میں بزدار صاحب کی جو پلیسمنٹ کی وجہ سے، جہاں اب علیم خان آلموسٹ ڈپٹی چیف منسٹر تھا، سینئر موسٹ تھا، 3-4 محکمے وہ جو ہے دیکھ رہا تھا. اب اس سے جو بحران ایڈمنسٹریٹو بحران پنجاب میں آئے گا اس کا ہم تعین ہی نہیں کر سکتے. بحران آئے گا اس سے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ بہت شدید نقصان ہوگا. اپوزیشن کا تو اس میں کیا ہے، اپوزیشن کے لیے تو حلوہ ہی حلوہ ہے، ہر چیز ہے وہ میٹھا ہی میٹھا ہے. لیکن اس کے لیے مجھے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں مجھے لگتا ہی ہے کہ تحریک انصاف والوں کے اپنے اندر چونکہ انٹرنل اسٹرائف گروپنگ بہت زیادہ ہے تو وہ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ڈال چکے ہوں گے، اور کسی نے کسی طریقے عمران خان نے کئی لوگوں کو کھلے لائن لگا کے جو کام جو ایکشن پلان کیا ہوا ہے اس میں یہ بھی آگے اس کو بھی انہوں نے کہا چلو جان چھوڑی اسی طریقے سے ہمارے راستے سے ہٹے. ٹھیک شہزاد صاحب، نیازی صاحب کو لگتا ہے کہ حکومت کا ہی نقصان ہوگا، لیکن اپوزیشن کا جو یہ نعرہ رہا ہے، ایک بلڈ کیا گیا ہے بیانیہ کہ ہمارے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں دونوں کا نقصان ہوگا، اپوزیشن کا بھی ہوگا اور حکومت کا بھی ہوگا. تو ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ زیادہ نقصان کس کا ہوگا. سیاسی طور پہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن جب یہ کہتی تھی کہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے تو اس بیانیے کو تو شکست ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ آپ تحریک انصاف کہے گی کہ ہمارے سینئر منسٹر کو بھی اریسٹ کیا ہے، وہ اس سے پولیٹیکل مائلیج بھی لیں گے، تو یہ بیانیے کو تو نقصان ہوا ہے اپوزیشن کے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو حکومت ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات بن جاتی ہیں. اپوزیشن کے لیے نتھنگ ٹو لوز والی بات ہوتی ہے. حکومت کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ ایک تو جو تحریک انصاف کا بطور پارٹی بیانیہ تھا کہ دوسری پارٹی میں چور ہیں، ہماری پارٹی صاف شفاف ہے، پاک لوگ ہیں، وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. نواز شریف نااہل ہوتے ہیں، صادق اور امین ان کو کورٹ ڈکلیئر نہیں کرتی، تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر خان ترین بھی نہ صادق ہے نہ امین ہے. جس کیس میں اس وقت شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے یا سعد رفیق صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے، انہی الزامات پر اب علیم خان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. تو پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری پارٹی میں چور ہیں، ہماری پارٹی میں سارے صاف شفاف ہیں؟ اس بیانیے کو بھی تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے. لیکن حکومت کا نقصان اس لیے ہوا ہے کیونکہ علیم خان صاحب سینئر منسٹر ہیں، لوکل باڈیز ان کے پاس ہے، پنجاب میں بڑا کام کرنا ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے. تحریک انصاف نے کہا ہے کہ کے پی کا نظام ہم پنجاب میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ تو سینئر منسٹر کا ڈے ٹو ڈے کام کرنا یہ بڑا نقصان دہ ہوگا اس وقت جب آلریڈی ایک چیف منسٹر جو پنجاب میں ہے وہ کہ کمزور نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں گورنمنٹ کے، اس میں بڑا نقصان ہوگا. ساتھ ہی ابھی کچھ چیلنجز آپ دیکھیں گے سامنے آئیں گے. اگر ان کو کچھ زیادہ عرصے تک اریسٹ رکھا جاتا ہے جیسے سعد رفیق یا شہباز شریف کے اوپر ہے، تو پھر پروڈکشن آرڈر کیا تحریک انصاف جاری کرے گی؟ اور پروڈکشن آرڈر اگر علیم خان کے جاری کیے جائیں گے تو پھر کس طریقے سے نعیم ملک صاحب آگے وارننگ دیں گے کہ شہباز شریف صاحب ہم نے تم پہ احسان کیا پروڈکشن آرڈر جاری کر کے؟ تو یہ بڑے چیلنجز اب سامنے آئیں گے جب علیم خان صاحب کو کسٹڈی میں رکھا جائے گا نیب کی. تو میرے خیال سے زیادہ نقصان ویسے تو سیاسی نقصان دونوں کا ہے، لیکن حکومت میں ہے کیونکہ تحریک انصاف، اس لیے ان کا زیادہ نقصان ہوگا. اور اب سب بات یہاں پہ رکے گی نہیں، آگے آپ دیکھیں پرویز خٹک صاحب کے اوپر بھی اس وقت الزامات ہیں. کیا پتا ان کو بھی کل کو اریسٹ کیا جائے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ مزید پولیٹیکل مائلیج لیں گے کہ دیکھیں ہمارے ایک اور وزیر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو نقصان بڑا ہوگا تحریک انصاف کا کہ ان کے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں جن پہ الزام ہے ایک کے بعد ایک اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. صحیح، یہ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے جس کو ہم بے نظیر کی طرف لے کے جائیں گے. بے نظیر، جس طرح شہزاد کہہ رہے ہیں کہ جو ایک یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ یہاں پہ حکومت میں اس وقت سب چور ہیں، تو اب یہ علیم خان صاحب کی گرفتاری، اس سے پہلے جہانگیر صاحب پہ کیس جو چل رہا ہے، تو یہ اس بیانیے کے اوپر کیا آپ صورتحال بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں آپ صبح سے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا بیانیہ کیا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی ہم نے وہ جیو پہ آئے تھے صبح، وہ اس پہ بات کر رہے تھے تو وہ کہتے دیکھیں وہ ان کو سزا تو نہیں ہوئی علیم خان صاحب کو، ان کے خلاف کوئی ریفرنس تو ہے نہیں، ابھی تو انکوائری چل رہی ہے. تو اس طرح تو شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی تھی. اکتوبر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، دسمبر میں ریفرنس آیا ابھی صرف ایک کیس میں. تو حکومت کے جو بیانیہ ہے اس کے اوپر تو خیر نقصان ہوگا، ان کو یہ ڈیفینڈ تو کرنا پڑے گا اور وہ کر رہے ہیں جس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ علیم خان صاحب پہ جو کیس ہے، دو کیسز ہیں جن پہ وہ پرائم اکیوزڈ ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف کافی کیسز ہیں، ملتان روڈ کا کیس ہے، پاک ویو کا ہے. لیکن جو دو ہیں اس میں ایک ہے آف شور کمپنیز کا، ایک ہیگزم انویسٹمنٹ ان کی لمیٹڈ ہے جس کے تھرو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لنڈن میں اور یو اے ای میں پراپرٹیاں بنائی ہیں جب وہ صوبائی وزیر تھے کیولی کی گورنمنٹ میں. اور دوسرا کیس یہ ہے کہ ان پہ ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس ہے. اب یہ جو کیس ہے یہ مونس الہی پہ بھی ہے، نیب جو جس پہ تحقیقات کر رہی ہے، یہ شجاعت حسین پہ بھی ہے، یہ پرویز الہی پہ بھی ہے. تو دو لوگ تو اس میں حکومت میں ہے. تو اگر اور گرفتاریاں ہوں گی تو حکومت پھر کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے جو انہوں نے ٹاسک فورس بنائی تھی کہ اس کے قانون میں ہم تبدیلی لائیں گے، اس کا کیا ہوا ہمیں کچھ
پتہ نہیں ابھی تک. سپٹمبر میں میرے خیال سے اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد شہزاد باب صاحب نے کہا تھا کہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں, ہم تبدیلی لائیں گے. اس کے بعد کوئی میٹنگ نہ ہوئی, نہ ہمیں کچھ پتہ چلا کہ وہ کس قسم کے چینجز لانے لگے. تو یہ ساری چیزیں ان کو اب دیکھنی پڑیں گی. یا ہو سکتا ہے اس میں کچھ تیزی آئے, ہو سکتا ہے اب کچھ قانون کے اوپر آپ کو بیٹھ کے کچھ سیریس قسم کی تھنکنگ ہو. حکومت کا آپ آپشن لے رہی ہیں. میں ایک چیز افسر صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو میں دوسرے کیس کی بات کر رہی ہوں وہ ابھی تو خیر ایسٹ بیونز کیس کا جو ہے مینز کا جو کیس ہے وہ علیم خان پہ. جو دوسرا کیس ہے وہ ابھی پھنسا ہوا ہے اس لیے کیونکہ جو میری نیب کے افسران سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ کاغذ کچھ ڈاکیومنٹس منگوائے ہوئے ہیں یو اے ای سے اور یو کے سے جو ابھی ہمیں آ نہیں رہے. تو وہ کیس ایک اس ڈیڈ لاک پہ ہے, تو وہ کیس بھی ابھی چلے گا. اور اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں کچھ علیم خان کے خلاف. صحیح, یہ دیکھنا ہوگا اب آگے چل کر. ارشاد بھٹی صاحب, اب اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اور پی ٹی آئی وہ جشن منا رہی ہے کہ احتساب سب کے لیے جو ہماری بات تھی وہ آج پوری ہوئی ہے. اور دوسری ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جس طرح بابر اعوان صاحب نے بھی استعفیٰ دیا تھا, علیم خان صاحب نے بھی استعفیٰ بھی دے دیا. اب اس کی اگزامپل تو پہلے نہیں ملتی. اب آپ کی مرضی کا سوال آخر میں پٹ کرنے جا رہی ہوں. شہباز شریف صاحب تو جب یہ صورتحال بنی تھی اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ انہیں پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا جائے. دیکھیے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اس قیامت والے دن اللہ آپ کو جزا دے گا. آج مجھے میری مرضی کا سوال پوچھا, 10 ایک نیکیاں تو ضرور ملیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو میں حسن نثار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بڑی اچھی بات انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, لیکن کیونکہ کل جب ہم سوچتے تھے تو اسحاق ڈار صاحب الحمدللہ اشتہاری تھے اور یہ پارلیمنٹ اس کو 3 مہینے کی چھٹی پہ بھیج دیا. یعنی ہمارا وزیر خزانہ لندن میں لیٹا ہوا تھا اشتہاری اور وہ ہمارے کاغذوں میں وزیر تھا. لیکن دوسری طرف میں سوچتا ہوں وہی آپ والی بات کہ کیا ضرورت تھی استعفیٰ دینے کی, جب نیب کا ملزم, نیب کا زیر حراست پی ای سی کا چیئرمین ہو سکتا ہے تو ایک صوبائی وزیر علیم خان کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہیں سے بیٹھ کے کام چلائیں, اپنے اندر وہ سیل سے بیٹھ کر کام چلائیں اور وہیں سے سارا کام چلتا رہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال کا تعلق ہے کہ زیادہ نقصان کس کا ہوگا, تو سب سے پہلے تو زیادہ نقصان اس کا ہوگا جس نے یہ سوال بنایا. اس کے بعد زیادہ نقصان اس کا ہوگا جو اب ہمارے جوابات الحمدللہ سنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خان عمران خان نہیں ہے, علیم خان وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے کہ کوئی ان کو نقصان ہو جائے گا. ایک وزیر ہیں وہ اندر ہیں اور وہ باہر بھی آ سکتے ہیں. اپوزیشن نے ماننا نہیں ہے, الحمدللہ کیڑے نکالنے ہیں آج سے مکافات عمل, اور وہ جو دیکھا جی یہ سکور سیٹلنگ ہے, دیکھا جی یہ تو ایسا چہرہ دکھائی ہے, دیکھا جی وہ تو ایک صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو ہمیں پکڑا ہوا ہے تو ادھر سے بھی پکڑ لیا, دیکھا جی اب جیسے اب اگلے کو پکڑو نا, مزہ تو اب آئے نا پرویز خٹک کو پکڑو, مزہ تو تب آئے نا مونے سلائی بھی ہے, پرویز الہی بھی موجود ہے, اس پہ بھی الزامات. عمران خان صاحب آپ نے بھی ہیلی کاپٹر کیس میں تھا, الحمدللہ نیا موقف, نئی کہانی. اور پھر اس معاشرے میں کیا, جہاں اخلاقیات نامی کوئی چیز نہیں ہوگی, کرپشن بری نہیں سمجھی جاتی ہوگی, وہاں کیا کسی کو نقصان ہونا ہے یا فائدہ ہونا ہے؟ آج زرداری صاحب کے دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں اور ان کی وہ پارٹی چلا بھی رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے 1.5 کروڑ ووٹ لیے اور وہ آج بھی تاحیات قائد ہیں. اٹھاتی رہے گی اس پہ بھی. ہاں لیکن ایک بات ضرور یہاں کرنی ہے, میں ضرور کہوں گا چیئرمین نیب کی اور نیب کی قابل تحسین ہے, ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہ ہونے کی وجہ نہ ہو, بہت سارے ایشوز ہیں, وسائل کی کمی ہے, انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دھمکیاں ہیں, کردار کشی ہے, اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ پرفارم کر رہے ہیں. اور گو کہ ہمارا اب یہ نظام, یہ قانون, یہ ادارے, یہ ملک, یہ لوگ اس قابل نہیں کہ کوئی بڑا آدمی منطقی انجام تک پہنچے, لیکن جو نیب کام کر رہے ہیں وہ قابل سمجھتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا. محمل آپ کی طرف آئیں گے. محمل, جہانگیر ترین صاحب کی باری تو عمران خان صاحب نے آ کے ٹویٹ کیا تھا اور فوری طور پر انہوں نے بیان بھی دیا تھا. ابھی تک علیم خان صاحب سے متعلق عمران خان صاحب کو کوئی بیان نہیں آیا. کس لیول پہ سپورٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب ان کو, دیکھیں اب سر یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں خان صاحب ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں, میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے. خان صاحب اس چیز میں نہیں سپورٹ کریں گے, لیکن میں اس میں آپشن کوئی نہیں لے رہی, نہ میں حکومت کا آپشن لوں گی نہ اپوزیشن کا.
دیکھیں نقصان اپوزیشن کا کیا ہونا ہے. اگر آپ پہلے PMLN کے اوپر آ جائیں, ان کے 2 بڑے لیڈر آلریڈی جیل کے اندر ہیں, ان کے باقی بھی کچھ لیڈران پکڑے گئے ہیں, اور ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ شاید شاہد خاقان عباسی صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے نیب کے تھرو. تو ان کو تو لگ رہا ہے جی ہماری تو پکڑ ہکڑ چل رہی ہے. اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی پہ. پیپلز پارٹی پہ آلریڈی ایک JIT ہے, زرداری صاحب کے اوپر فیک اکاؤنٹ کیس ہے, ان کی تو آلریڈی لیڈرشپ. کل رات کو یوسف رضا گیلانی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ بیچارے ایئرپورٹ پہ گئے ہیں سول جانے کے لیے, ساؤتھ کوریا جا رہے تھے, ان کو کہہ دیا جی آپ کا نام تو ECL پہ, آپ تو جائے نا یہاں سے. تو مطلب ان کو تو ادھر سے ایئرپورٹ سے باہر بھیج دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے ملک چھوڑ کے. تو پیپلز پارٹی کا کیا نقصان ہونا ہے. آپ جہاں تک یہ بات کری کہ اس بیانیے کا کہ جی صرف ہمیں پکڑے جا رہے ہیں, تو آلریڈی نون لیگ نے کہہ دیا کہ جی یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. جس طرح جب میاں صاحب نائل ہوئے تھے تو جہانگیر ترین کو بھی اس کو بیلنس کر دیا نائل کر کے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے پکڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے سینئر وزراء کو بھی پکڑوا کے کر دیا. کل کو ہو سکتا ہے پرویز خٹک بھی پکڑے جائیں, کل کو ہو سکتا ہے زلفی بخاری بھی پکڑے جائیں. تو وہ کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ. اچھا اب آپ حکومت کی طرف آ جائیں. حکومت کا کیا نقصان ہے. حکومت تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک نیریٹو جس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں دیکھیے ہم نے ریزائن کروا دیا, دیکھیں ہم کتنے اچھے, یہی تو ہماری سیاست میں فرق ہے باقی ساری پارٹیز سے, ہم تو اپنے ان کو رکھنا. بھائی اگر یہی بات تھی تو پھر آپ نے ان کو سینئر وزیر کیسے بنایا. جب میاں صاحب کے اوپر کیس چلا تھا, پینما کی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا ریزائن کرے, ابھی آج وزیر اعظم ریزائن کرے کیونکہ الزام لگ گئے. آپ نے نیب زدہ بندے کو آپ نے جو ہے سینئر وزیر لگایا جو کہ پورا صوبہ پنجاب چلا رہا تھا, سب سے انٹیگرل پارٹ تھا. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ ٹھیک ہے. میرے خیال میں اب اس کے اندر میں آپ کو سچی بات بتاؤں, نہ حکومت کا نقصان ہے, نہ اپوزیشن کا نقصان ہے, سیاسی جماعتوں کا نقصان ہے. کیونکہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ ہو رہی ہیں. یہ جو PTI بڑی کلین پارٹی سمجھی جاتی تھی وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے. تو آئی تھنک کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سیاسی جماعتوں کا نقصان ہے. سیاسی جماعتوں کا آپ کے خیال میں نقصان ہے. پنجاب کابینہ کے اہم رکن ہیں علیم خان, اور پنجاب کی سیاست میں آنے والے دنوں میں پھر کیا فرق پڑے گا اب ان کو زیر حراست لینے سے, اب یہ آنے والے دنوں میں ہی دیکھنا ہوگا.